چھوٹا سا سوال ہے، اس وقت میرے سامنے کون کون حسینی بیٹھا ہوا ہے؟ ذرا بازو بلند کریں تو پتہ چلے کہ کون کون حسینی ہے، کہاں کہاں تک ہے۔ سارے بازو بلند ہوں تو مجھے پتہ چلے کون کون حسینی ہے۔ جو جتنا حسین کو مانتا ہے اتنا آگے تشریف لے آئے، جو جتنا بھی مانتا ہے، جو جتنا مانتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ سارے آگے آ جائیں، جو جتنا حسین کو مانتا ہے وہ اتنا آ جائے۔ آگے آپ کی مرضی، آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ جو جتنا حسین کو مانتا ہے اتنا آگے تشریف لے آئے۔ تھوڑی سی زحمت کریں، یہاں تشریف لے آئیں۔ جو جتنا بھی مانتا ہے حسین کو اتنا آگے تشریف لے آئے۔ درود بھی بآواز بلند پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر ولايتهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صلوات. توجہ ہے سب کی میری طرف؟ ابھی کچھ لمحے پہلے مجھ سے پہلے قبلہ علامہ عاکف رضا کاظمی صاحب بائے نادیلی خطاب فرما رہے تھے۔ انہوں نے برسر ممبر ایک جملہ کہا، ان کے پورے بیان کو میرا سلام ہے۔ بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے بات کی، میں سلام کر رہا ہوں، مگر ہر کسی کا معیار سوچ اپنا ہے، ہر کسی کی بائے مظر معرفت اپنی ہے۔ جتنے حسینی بیٹھے ہو، ہر کسی کی معرفت اپنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مجمع کا معیار، یہ مجمع ذاکر پسند ہے۔ یہ انہوں نے کہا، ہر مجمع، انہوں نے کہا یہ مجمع، یہاں کا مجمع ذاکر پسند ہے۔ یہ ان کا معیار معرفت تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی مجمع ہو، نہ وہ ذاکر پسند ہوتا ہے، نہ وہ عالم پسند ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ہجوم، ایک ہوتا ہے مجمع۔ جس کی توجہ ہے، ایک ہوتا ہے ہجوم، ایک ہوتا ہے مجمع۔ ایک ہجوم، ایک مجمع۔ فرق فقط اتنا ہے، ہجوم اسے کہتے ہیں جسے شعور نہ ہو، اور مجمع فقط اور فقط وہی ہوتا ہے جو علی شناس ہو، حسینیت کے ساتھ ہو۔ جو ہاتھ بلند ہے سلام کر رہا ہوں، آل محمد ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں، مل کے بولو حیدری۔ آپ جی آپ سلامت رہیں۔ مجمع فقط وہی ہوتا ہے، اور یہی تو فرق ہے کربلا سے، کہ ایک طرف تھا ہجوم، دوسری طرف تھا مجمع۔ ایک طرف 9 لاکھ کا ہجوم، دوسری طرف تھا 72 کا مجمع۔ فرق 1400 سال سے واضح ہے کہ ہجوم پہ لعنت برستی رہی، مجمع پہ سلام ہوتا رہا ہے۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھیں، یہ ہاتھ سلامت رہیں، یہ زبانیں سلامت رہیں۔ توجہ ہے، دعا سے آغاز کیا جائے ذکر کا۔ دعا ہے اللہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، بانیان کا خرچ اخراجات مخدوم کونین کا صدقہ قبول و منظور ہو، اور میں اپنی ہر مجلس کا آغاز بزرگ تشریف فرمائے ان کی دعا سے اس مجلس کا آغاز اور ہر مجلس کا آغاز ایک مخصوص دعا سے کیا کرتا ہوں، اور یہ دعا بھی ہے اور میرے زمانے کی حجت کا بھائی جان تعارف بھی ہے۔ دعا مانگنے لگا ہوں خالق کے کائنات، عصر حاضر کے وجہ اللہ، عصر حاضر کے عین اللہ، عصر حاضر کے نفس اللہ، باب اللہ، قلب اللہ، سیف اللہ، اسد اللہ۔ جو بیدار بیٹھا ہے میں اس کے لئے پڑھ رہا ہوں۔ کائنات کا وہ امام جس کے لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اللہ کا بقایا 12ویں حجت پردے غیب میں بیٹھنے والا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔
آل محمد سلامت رکھیں۔ ان ہاتھوں کا مشکور ہوں جو بلند ہو رہے ہیں۔ کائنات کا وہ امام جس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو، میں وحدہ لا شریک خود اس 12ویں کی آمد کا انتظار کر رہا ہوں۔ خود کعبہ بیت اللہ جس کی آمد کے انتظار میں ہے، مسجد نبوی جس کی آمد کے انتظار میں ہے، بیت اللہ جس کی آمد کے انتظار میں ہے، مسجد اقصیٰ جس کی آمد کے انتظار میں ہے، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ اور مصطفیٰ سے عسکری تک کی حجتیں جس 14ویں کے چاند کے طلوع ہونے کا انتظار کر رہی ہیں، جس بندے کی توجہ ہے کائنات کا وہ امام کہ اللہ نے قیامت کو جس کے انتظار میں روکا ہوا ہے، مشہد مقدس جس کے انتظار میں ہے، کم المقدس جس کے انتظار میں ہے، کائنات کا وہ امام کہ اللہ نے ہر چیز کو، اس کائنات کے پتے پتے کو، بوٹے بوٹے کو، ذرے ذرے کو، ہر ایک شخص کو اس کے انتظار میں ٹھہرا کے رکھا ہوا ہے۔ کائنات کا وہ امام کہ خود امام مصطفیٰ جس کی آمد کے انتظار میں اب تھک گئے تو میں کیا کروں، کائنات کا وہ امام کہ خود ابائے مصطفیٰ و قبائے محمد جس کی آمد کا انتظار کر رہی ہے۔ جو بندہ بیدار بیٹھے بابا اختر شاہ جی کہ وہ نالین مصطفیٰ جس کے تلووں کو شب معراج عرش بوسے دیتا رہا، وہ نالین بھی جس کی تلیوں کے بوسے لینے کے انتظار میں ہے۔ اللہ اس امام کا اس کائنات میں جلد از جلد ظہور فرمائے، جو اس کائنات میں ظہور کر کے جبرائیل سے بام کعبہ پہ آذان دلوا کے عیسیٰ ابن مریم کو چوتھے آسمان سے بلا کے اپنے پیچھے سجدہ کرا کے کائنات کے سامنے سورج اور چاند کو اشارہ کر کے بتائے کہ تم جاؤ، آج کے بعد تمہیں چھٹی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج سے اس کائنات کا سورج بھی میں ہوں، چاند بھی میں ہوں۔ یہ ہاتھ سلامت، یہ زبان سلامت، مل کے بولو حیدری۔ آپ جی آپ سلامت رہیں، بہت بڑی دعا مل گئی۔ آپ جی ہیں بھائی جان، آپ سلامت رہیں۔ آپ جی آپ کی کیا بات ہے، آپ کے کیا کہنے ہیں، آپ سلامت، دعا ہے سرکار جی، بسم اللہ، یہ آپ کی دعا ہے۔ بس 2 جملے اور ختم نوکری۔ کوئی لطف آ رہا ہے میری بات کا؟ قرآن مجید خدا کی لاریب اور بے عیب کتاب، سورہ بقرہ کی پہلی 2 آیات کو میں نے تلاوت کیا۔ علمی گفتگو کرنے کا عادی ہوں، چٹکلے میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنائے۔ یہی ایک علمی نکتہ، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اپنے وقت میں پڑھا کیسے جاتا ہے۔ جس کی توجہ ہے خالق الکلام ارشاد فرما رہا ہے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، جو علم سن کے خوش ہوتا ہے، جو قرآن سن کے خوش ہوتا ہے۔ مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا آیت کا، بابا جی ترجمہ کیا کیا کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ آپ نے دعا فرمانی ہے، یہ آپ سلامت رہیں، جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں سلام کر رہا ہوں۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے، آپ کی دعا چاہیے، ذاکر حسین کے بیٹے مالک آپ کے بابا کے درجات بلند فرمائیں۔ یہ قرآن جس میں شک نہیں، جس میں شک نہیں، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ مگر آئیے آپ کو اصطلاح عرب سے بتاتا ہوں کہ خالق اس آیت میں فرما کیا رہا ہے، اور یہ یاد رکھیے گا میں قرآن سے علی پڑھنے کا عادی ہوں۔ آپ جی ہیں، یہ ہاتھ سلامت رہیں، قرآن سے علی پڑھنے کا عادی ہوں۔ ہر زبان میں اشاروں کی ہیں 2 قسمیں، ایک ہوتا ہے قریب کا اشارہ، ایک ہوتا ہے بھائی جان آپ نے دعا فرمانی ہے، ایک ہوتا ہے دور کا اشارہ۔ قریب کے لیے اردو میں کہوں یہ، دور کے لیے وہ، قریب کے لیے یہ، دور کے لیے وہ۔ اگر منبر پاک کی طرف اشارہ کروں کہوں گا یہ منبر پاک، امام بارگاہ کا دروازہ دور ہے، اشارہ کروں کہوں گا وہ دروازہ۔ اسی کا ترجمہ کروں عربی زبان میں تو یہ کے لیے آتا ہے حاضہ، مرشد جی یہ کے لیے حاضہ، وہ کے لیے ذالکہ، حاضل منبر یہ منبر پاک، ذالک الباب وہ دروازہ۔ اب جس کی توجہ ہے، ترجمہ کرنے والوں نے کہا کہ خالق فرما رہے یہ وہ قرآن ہے جس میں شک نہیں، جبکہ اللہ نے لفظ حاضہ نہیں رکھا۔ جو بولے ہو میں سلام کر رہا ہوں، جو پہنچ گیا اس کو میرا سلام ہے۔ خالق نے حاضہ نہیں فرمایا۔ اب ایک فیصلہ آپ سے لینا ہے، قرآن جب بھی کوئی پڑھتا ہے، قرآن ہوتا ہے جھولی میں، قرآن ہوتا ہے نزدیک، قرآن ہوتا ہے قریب، پڑھنے والا کہتا ہے ذالک الکتاب،
وہ کتاب چاہے قرآن چاہے شیعہ پڑھ رہا ہو، قرآن چاہے سنی پڑھ رہا ہو، قرآن چاہے اہل حدیث پڑھ رہا ہو، قرآن چاہے دیوبند پڑھ رہا ہو، قرآن کوئی بھی پڑھے، پڑھنے والا کہتا ہے ذالک الکتاب، وہ دور والی کتاب، آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں۔ یہی بات ساتویں آقا کے صحابی نے سوچی کہ اگر اللہ نے بات کی ہوتی قرآن کی تو اللہ کہتا حاذل کتاب، اللہ نے حاذا نہیں کہا، اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فی، وہ دور والی کتاب جس میں شک نہیں۔ چلتا ہوا مولا کی بارگاہ میں آیا، ساتویں آقا کے قدم چوم کے کہنے لگا مولا سمجھ نہیں آتی، اللہ کہتا ہے دور والی کتاب، لوگ کہتے ہیں بات قرآن کی ہے، مولا آپ سمجھائیے۔ اللہ اس دور والی کتاب کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس میں شک نہیں ہے۔ فرمایا اگر قرآن گلیوں سے لوگے تو تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کیا کہتا ہے، آؤ ہم وارث قرآن سمجھائیں۔ فرمایا ذالک الکتاب جدی علی ابن ابی طالب، فرمایا وہ کتاب جس میں شک نہیں میرا دادا علی ابن ابی طالب ہے۔ آپ جی آپ سلام، وہ کتاب توجہ ہے، لطف آ رہا ہے میری بات کا، وہ کتاب جس میں شک نہیں۔ لیں جی آخری جملہ، نوکری تمام، کیونکہ شہباز پاکستان بیٹھے ہیں اور میں نہیں چاہتا اپنے بزرگ کو زیادہ انتظار کرواؤں۔ توجہ ہے، اب اللہ نے ابتدائے قرآن میں، جس کی توجہ میری طرف ہے، بھائی جان دیکھنا نہیں پیچھے، جو بھی آئے گا میرے بات پڑھے گا، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے کتاب کے آغاز میں فرما دیا، بھائی جان توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے قرآن کے آغاز میں فرما دیا وہ کتاب جس میں شک نہیں۔ اب مولا فرما رہے ہیں وہ کتاب ہے علی، تیری توجہ چاہتا تھا، وہ کتاب ہے میرا مولا علی۔ اب توجہ چاہتا ہوں، یعنی اگر مولا کے فرمان کے تحت اس آیت کا ترجمہ کروں تو یہی نہیں بنتا وہ علی جس میں شک نہیں۔ ہائے ہائے، جو ہاتھ بلند ہے میں مقروض ہو گیا اس ہاتھ کا، مل گئے حیدری۔ آپ جی آپ سلامت رہیں، وہ علی جس میں شک نہیں، جملہ یہی ہے اور نوکری تمام ہے۔ اب اللہ نے ابتدا میں اعلان کیا کہ علی میں شک نہیں کرنا، مگر یہ اعلان ہر کسی نے نہیں مانا۔ آپ جی آپ سلامت رہیں، یہ اعلان ہر کسی نے نہیں مانا۔ کیوں؟ آج بھی علی کے فضائل پڑھو، 2-4 ایسے نکل آتے ہیں یا 3 ایسے نکل آتے ہیں جو کہتے ہیں جی کتھوں پڑھے اجے، کتھے لکھے ہے، حوالہ کہاں ہے، دلیل کیا ہے، ایسے آپ کی کیا بات ہے؟ آپ جی کہاں لکھا ہے؟ اس کا مطلب ہے شک کرنے والے آج بھی ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے میرے محترم سامعین، یہ کرونا وائرس، علی کے فضائل میں شک کرنے والا کرونا وائرس، یہ آج کا نہیں ہے، یہ دور رسالت میں بھی تھا۔ بولو نا حیدری، یہ دور رسالت میں بھی تھا۔ اصحاب پریشان ہوا کرتے تھے کہ جہاں بھی علی کے فضائل پڑھو، جہاں بھی بھائی ناد علی کا ذکر کرو، مالک آپ کے بابا کی زندگی دراز کرے، جہاں بھی علی کا ذکر کرو، جہاں بھی علی کرو، لوگ شک کرنا شروع کر دیتے۔ اصحاب پریشان ہو کے بارگاہ رسالت میں آئے، دست بستہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو آپ کے بھائی کے فضائل میں شک کرتے ہیں ان کی بخشش ہو جائے، یہ جنت چلے جائیں، ہمیں جنت میں رش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم جنت میں رش چاہتے ہی نہیں ہیں، ہم خود سکون سے رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن یا رسول اللہ، سوال فقط اتنا ہے، جو بھی علی کے فضائل میں شک کرتا ہے اتنا تو بتائیے اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ ہاتھ سلامت رہیں، یہ زبانیں سلامت رہیں، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس وقت میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ اگر سوال کیا ہے تو یاد رکھو، ان الشاک فی فضل علی ابن ابی طالب یحشر یوم القیامت من قبرہ وفی عنقہ طوق من نار فیہ 300 شعبۃ علی کل شعبۃ شیطان
شیطان یقلع علی وجہہ ویدخل فی فیہ من قبرہ الی النار۔ فرمایا میرے صحابہ، جو بھی جب بھی جہاں بھی علی کے فضائل میں شک کرتا ہے، جب قیامت والے دن اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کے گلے میں آگ کا ایک توق پہنایا جائے گا۔ اکیلا توق نہیں ہوگا، توق کے اوپر 300 میخیں ہوں گی، اکیلی میخیں نہیں ہوں گی، ہر ایک میخ کے اوپر ایک ایک شیطان بیٹھا ہو، توجہ، ایک ایک شیطان بیٹھا ہوگا جو اس کی قبر کے اٹھنے سے لے کر، توجہ، جو اس کی قبر کے اٹھنے سے لے کر محشر کے میدان تک اور محشر کے میدان سے لے کر جہنم جانے تک اس کے منہ پہ تماچا مار کے کہے گا شرم نہیں آتی، کھاتا بھی علی کا تھا، بھوکتا بھی علی کا تھا۔ آپ جی، آپ سلام، کھایا بھی علی کا، کھایا بھی علی کا۔ اگر دنیا علی کو پہچان جاتی، 3 دن حسین کا لاشا بغیر دفن کے نہ پڑا رہتا۔ جنہوں نے ہائے کیا صدا سلامت رہو۔ یہ غریبوں کا غم ہے، جسے رونا نہ آئے وہ ہائے ضرور کر لینا، کیونکہ یہ ایک اجڑی ہوئی مستور کی حسرت ہے۔ آج علی کی بیٹی تیری مہمان ہے، فضائل سننے نہیں آئی، فقط یہی دیکھنے آئی ہے کہ جسے میں بغیر دفن کے چھوڑ آئی تھی، جسے میں بغیر کفن کے چھوڑ آئی تھی، اس کے غم میں رونے کون آیا ہے؟ اجرکم اللہ، مل کے ہائے کرنا نا، مل کے ہائے کرنا، اجرکم اللہ۔ عزاداروں، میں نے کہا 3 دن مظلوم کا لاشا بغیر کفن بغیر دفن کے پڑا رہا۔ چک 36 والوں، ایک سوال کا مجھے جواب دے دو۔ ہر مسلمان، ہر غیرت مند سے میرا سوال ہے، اگر تمہارے علاقے میں خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، لوگ جانتے نہ ہو اس کا مذہب کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، اور حادثے میں وہ بندہ مر جائے، کیا کرتے ہیں لوگ؟ سب سے پہلے 4 پائے لے آتے ہیں، کہتے ہیں یار اس کو لٹاؤ، زندہ ہے تو پانی پلاؤ، دنیا سے چلا گیا تو ایک چادر لے آؤ جو اس کے اوپر ڈال دی جائے۔ ہو سکتا ہے اس نے بہنوں میں جانا ہو، اس کی بہنیں اس کا جنازہ دیکھیں اور رو کے کہیں تجھے کوئی چادر دینے والا بھی نہیں تھا۔ او مسلمان، یہ شیعہ قوم 1400 سال سے رو اس لیے رہی ہے، تیرے شہر میں کوئی غیر مسلم مر جائے تو کفن نہ دے تو اس کے اوپر چادر ڈال دیتا ہے۔ رسول کا نواسا 3 دن تپتے صحرا میں پڑا رہا، کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ اسے دفن بھی کرنا ہے یا نہیں، اس کا کوئی وارث بھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، جب مظلوم کا لاشا پڑا تھا نا، ایک کسان ہے، یہ روایت کرتا ہے، میں نے دیکھا یہ جو اتنا تپتا صحرا تھا جس میں سے گرمی کے وقت کوئی انسان نہ گزرتا تھا، کہتا ہے میں نے دیکھا آسمان کے پرندے اس صحرا کا طواف کر رہے ہیں۔ جو معرفت سن کے روتا میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں، آسمان کے پرندے طواف کر رہے تھے۔ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، اس خالی صحرا میں، اس تپتے صحرا میں ایسا کیا ہے کہ آسمان کے پرندے طواف کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے اپنا کام چھوڑا، میں جلدی سے چلتا ہوا جب اس صحرا میں آیا نا، یہ کہتا ہے میری آنکھیں نہ ہوتی میں نے یہ منظر نہ دیکھا ہوتا۔ ایک جوان تھا جس کے سینے میں نیزہ تھا۔ ہائے کرنا اکبر کے غم میں، ہائے کرنا قاسم کے غم میں۔ عزادارو، یہ کہتا ہے میں لاشوں کو دیکھتا رہا، دیکھتا دیکھتا، کہتے ہیں اچانک جب میں لاشوں کا معائنہ کر رہا تھا نا، یا اچانک آسمان پہ پرواز کرنے والے پرندوں میں سے ایک سفید رنگ کا پرندہ نازل ہوا، آ کے ایک جگہ پہ بیٹھا جہاں پہ پتھروں، تیروں، تلواروں کا ڈھیر تھا۔ ایک مظلوم کا لاشا 9 حصوں میں تقسیم پڑا تھا۔ کہتے ہیں اس پرندے نے اپنے پروں کو اس مظلوم کے لہو سے مس کرنا شروع کیا۔ کہتا ہے میں نے سوچا ہو سکتا ہے پرندہ گوشت سمجھ کے اس لاشے کو نقصان پہنچا دے۔ کہتا ہے میں آگے بڑھا تاکہ اس پرندے کو یہاں سے اڑا دوں۔ کہتا ہے میں نے جلدی سے آواز دی، او اللہ کی مخلوق، پرندے لاشے کو نقصان نہ پہنچانا، یہ کسی مظلوم کا لاشا ہے، یہ کسی مسافر کا لاشا ہے۔ کہتا ہے یہ میں نے لفظ کہے، یہ عربی زبان میں پرندہ بولا۔ پرندہ کہتے ہیں کسان، ہر جگہ کا دستور ہے جب کوئی مسافر کسی علاقے میں مر جاتا ہے تو
تو سب سے پہلے اس کے گھر والوں کو اطلاع دی جاتی ہے. کہتا ہے میں اس کا خون لگا کے اس کی اکلوتی وارث صغرا مدینے میں رہ گئی ہے, اس کو اطلاع دینے جا رہا ہوں. صغرا تیرے اکبر کی بارات لوٹ لی گئی, ارے اس کے صحرے خاک میں مل گئے. ارے بھائی کا انتظار